بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 44واں سبق ہے۔ آپ پہلے سبق میں سن چکے ہیں کہ 6 سعادت مند روحیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے موسم میں آئیں مدینہ المنورہ سے، اور اسلام قبول کر کے اسلام کے داعی بن کر واپس چلے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال سن 12 نبوی کو حج کے مہینے میں جولائی 621 اسی طرح مینا کے اندر گھاٹیوں کے اندر جا کر دعوت دیتے تھے۔ تو یہ جو لوگ داعی بن کر مدینہ منورہ گئے تھے 6 لوگ، انہوں نے وہاں اسلام کی دعوت دی اور وہاں سے اپنے ساتھ 7 اور لوگوں کو لے کے آ گئے۔ ان میں سے معاذ بن الحارث ابن عفرا، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نضلہ، ابو الہیثم بن اتیہان اور عویم بن ساعدہ۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ جو پہلے لوگ آئے تھے 6 لوگ، ان میں سے 5 لوگ آئے، تو اب یہ 12 لوگ ہوئے۔ پہلی مرتبہ بیعت عقبہ میں جو شریک تھے وہ 6 لوگ، اور اب دوبارہ جب شریک ہیں تو یہ 12 لوگ ہیں، جن میں سے 7 نئے ہیں اور 5 وہی پرانے ہیں۔ عقبہ کس کو کہتے ہیں؟ عقبہ پہلے اس کو سمجھیں، عین قاف با تینوں پر زبر ہے، عقبہ۔ پہاڑ کی گھاٹی یعنی وہ تنگ راستہ جس سے لوگ گزرتے ہیں، اس کو عقبہ کہتے ہیں۔ اور یہی مکہ سے مینا آتے جاتے ہوئے مینا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ بہا پہاڑی راستہ گزرگاہ تھا، اسی کو عقبہ کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ مینا میں جب حج کے دنوں میں لوگ جمرات مارتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، رمی جمرات کرتے ہیں، تو وہ مختلف آقا جو ہے نا وہ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں جو 3 سٹیپ پر ہیں۔ تو ان میں سے پہلے 2 آتی ہیں، اور اس کے بعد جو تیسری ہے اس میں سے اس کو جمر عقبہ اور جمرۃ الکبریٰ بھی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اور آج بھی جب لوگ مینا میں مصروفیات گزارتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں، تو پہلے دونوں سے گزرتے ہیں، تیسری پر آتے ہیں، تیسری سے پھر آگے مینا میں چلے جاتے ہیں، یعنی پھر یہ جو پیچھے کا حصہ ہے یہ خالی ہو جاتا ہے۔ یہاں لوگوں کا اس زمانے میں تو چونکہ لوگ بھی کم ہوتے تھے، تو پھر یہ والا ایریا خالی ہو جاتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنگ جگہ پر جا کر بیٹھتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، اور وہاں جو ملتا تھا اس سے ملاقات ہوتی تھی، تاکہ قریش کی نظروں سے مخفی رہے یہ بات۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، اور یہ لوگ وہاں آئے تو رسول اللہ، اور ان میں سے جو ہے نا وہ قبیلہ اوس کے 2 آدمی تھے صرف ان 7 میں سے، اور بقیہ جو ہیں وہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس بیعت کا پوری جو ہے نا وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بیعت
توحید پر، رسالت پر، اور بڑے بڑے گناہ کہ جیسے تم چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اور اس کے علاوہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، بہتان نہیں لگاؤ گے، وغیرہ وغیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، اس پر بیعت کی۔ اور ظاہر ہے بیعت علی الاسلام ہوتا ہے، اور ایک بیعت علی ترک المعصیات ہوتا ہے۔ یعنی ایک بیعت یہ ہوتا ہے کہ اسلام قبول کر لو، اور ایک بیعت یہ ہوتا ہے کہ تم گناہ نہیں کرو گے۔ آج بھی جو شیوخ کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، یہ بیعت علی ترک المعصیات ہوتا ہے کہ بھئی میں از سر نو آپ کے ہاتھ پر تجدید کرتا ہوں اس بات کی کہ میں آئندہ یہ فلاں 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 گناہ نہیں کروں گا، اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح اپنے شیخ سے کرتا رہوں گا۔ یہ بیعت اس زمانے سے چلا جس کی شرعاً جو ہے نا وہ ضرورت ہے اس وقت، اور یہ چلتا رہے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آج بعض لوگ آپ کو ملیں گے جو سرے سے پیری مریدی کا انکار کرتے ہیں، بعض نے تو اس میں حد سے کراس کر گئے نا، قرآن و حدیث سنت کو پیچھے چھوڑ کر پیر کو سب کچھ بنا دیا ہے۔ وہ تو غلط ہی غلط ہے، لیکن جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق تصوف میں لگے ہوئے ہیں اور اصلاحی تعلق گناہوں کے چھڑوانے کے لیے قائم کرتے ہیں، وہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آج کے زمانے میں تو مطلوب ہے، مقصود ہے اور ضروری ہے کہ آدمی کسی طرح گناہوں سے بچ جائے، جبکہ ہر طرف گناہ ہی گناہ ہیں۔ لہٰذا یہ چونکہ مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے، لہٰذا ان کا یہ جو بیعت تھا، یہ بیعت علی ترک المعصیات، گناہوں کے چھوڑنے پر یہ بیعت تھا، کیونکہ ان کو تو داعیوں نے اسلام کی دعوت دی تھی اور یہ قبول کر لی تھی۔ اب جب یہ واپس مدینہ منورہ پلٹ رہے تھے بیعت کے بعد، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنا ایک سفیر روانہ کیا۔ ان کا نام ہے مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ۔ ان کو لقب ہے سفیر اسلام، کہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد کو مدینہ منورہ بھیجا سفیر اسلام کے طور پر، اور ان کا انتخاب فرمایا، اور یہ مقری کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ مقری کے لقب سے، مقری کا معنی پڑھانے والا، قاری، معلم۔ اس زمانے میں معلم کو مقری کہا جاتا تھا، اس لیے ان کو مقری کا خطاب ملا اور اس سے یہ مشہور ہوئے۔ حالانکہ پڑھانے والے اور بھی صحابہ تھے، لیکن وہ مقری کے خطاب سے مشہور نہیں ہوئے، اور یہ جناب مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس لقب سے مشہور ہوئے۔ اور ان کے بارے میں آپ نے شروع میں پڑھ لیا کہ یہ شہزادے تھے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور جب اسلام قبول کر لیا تو ایسے حالات ان پر آئے کہ پھر بدن کے کپڑے بھی جو ہے نا وہ نئے ان کو میسر نہیں تھے، اور والدہ نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، اور یہ جو ہے نا والدہ نے بلکہ جو ہے نا وہ کھانے کا بائیکاٹ کر لیا تھا۔ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے کفر کی حالت میں آسائشیں دیکھی اور پھر آسائشوں کو چھوڑا، ظلم کے جو ہے نا وہ شکار ہوئے اور اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام کے سفیر بنے۔ لہٰذا یہ سفیر کے طور پر جب مدینہ منورہ پہنچے تو سیدھا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے، اور تبلیغ میں وہاں پر مشغول ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے وہاں کیسے کیسے تبلیغ کی، کیسے دوست تیار کیے۔ ان کے تبلیغ کا طریقہ کار ایمان افروز اور وہ راستہ بتانے والا ہے کہ ایک نئی جگہ میں آپ تبلیغ کیسے کریں گے۔ انشاءاللہ وہ آئندہ کے سبق میں ہمیں اسلام اور سیرت کا یہ پیغام ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتوں کا بھی تشکیل کیا، افراد کا بھی تشکیل کیا، تاکہ اسلام کونے کونے تک پہنچ جائے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے وسعت کے مطابق سفیر اسلام بننا چاہیے، داعی اسلام بننا چاہیے، اور لوگوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔